مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء نبی پاک علیہ السلام کی حدیث آپ نے بھولنی نہیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ، کتاب سمیت یاد رکھنی ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی عزت والی اور تکریم والی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ بڑا معزز ہے بندہ، بڑا مکرم ہے وہ بندہ، رب کی بارگاہ میں بڑے اعزاز والا ہے جو رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے۔ اس سے بڑی عزت اور تکریم والی شے کوئی نہیں۔ اور یار لوگوں کی کسی بڑے آدمی سے ملاقات ہو جائے تو فریم کرا کے فوٹو لگائی ہے، ساری زندگی اس چیز کو بیچا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بڑا اعزاز ہے، اتنے بڑے بندے نے مجھے سامنے بٹھا لیا، اور بالکل تنہائی میں 1 to 1 ملاقات، اور اس نے مجھے کہا آپ خود بیان کریں جی کیا مسئلہ ہے، میں آپ کا حل کرتا ہوں۔ کتنی بڑی تکریم کی بات ہے۔ تو اگر کوئی دنیا دار بڑا آپ کو اور مجھے سامنے بٹھا لے تو لوگ سمجھتے ہیں بڑی تکریم کی بات ہے، جس کو رب کہے آ اور مانگ مجھ سے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ فرمایا محبوب جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آ کے میرا پتہ پوچھے تو ان سے کہنا میں ان کے قریب ہی ہوں، جب بھی دعا مانگیں گے میں قبول فرما لوں گا۔ نہ مانگے کھل کے مانگے، اللہ سے راج راج کے مانگے، صبح شام مانگے، کمال مانگے، اور مالک کے حضور سوال کریں تو کرتے جائیں تو عزت بڑھتی جائے گی، وقار بڑھتا جائے گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نا کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے۔ اب رب کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مال کی، جان کی، اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہو، وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نا اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا۔ اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا، جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا، جو اللہ رسول کے قریب جانے چاہ رہا تھا، اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا، کثرت سے نفلی صوم و صلات کا بندوبست تو نہ کر سکا، تھوڑا سا صبر کیا، رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا۔ تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا۔ یہ صبر تو وہ والا سفر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں حوصلہ ہار جاتے ہیں، صبر چھوڑ جاتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا سب سے دکھی بندہ ہے۔ تو عمر کہنے لگے سلمان کچھ بتا نا، کیا کہا نبی پاک نے؟ تو فرمانے لگے عمر میں نے حدیث سنی تھی اور یہ کب مجھے پتا تھا کہ میری زندگی میں اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھوں گا۔ فرمایا بول بھی دے سلمان فارسی، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی عرض کرنے لگے امیر المومنین میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں نے خود حضور کی زبان میں فیض ترجمان سے اپنے کانوں سے سنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کے پاس اس کا بھائی ملنے جائے اور وہ عزت کے ساتھ اسے اپنا تکیہ دے دے تو اللہ عزت دینے والے کی بخشش فرما دے گا، اللہ اس کی بخشش کر دے گا، مغفرت ہو جائے گی۔ میرا تکیہ دینے پہ، عزت دینے پہ، عزت کے ساتھ تکیہ دینے پہ، آنے والے مسلمان بھائی کی قدر کرنے پہ، لوگوں کی قدر شروع کر دیں۔ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل تلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو بیک حویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ لوگ قدر نہیں کرتے، لیکن جب قدر کرے کسی کی قدر کرے تو پھر اس سے سامنے والا ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مزار پہ جانے کا طریقہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ قبر کو ہاتھ لگانا ہے نہ بوسہ دینا ہے، نہ ہاتھ لگانا ہے نہ بوسہ دینا، اور فرمایا طواف بالاتفاق حرام ہے۔ لوگوں نے کہا حضور پھر حاضری کیسے دینی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، او میرے بھائیوں منت کرتا ہوں یہ چیزیں مشہور کرو دنیا میں، یہ مشہور کرو، ہمارا زیادہ نقصان وہ ملنگ تلنگ کر رہے ہیں جو درباروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گند جو ڈال گیا اسے صاف کرو۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی بزرگ کے مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھو،
کتنی دور ہے؟ 4 ہاتھ ہے۔ ایک شخص نے کہا حضور مدینے جا رہا ہوں، نبی پاک کی جالیاں چوم لوں؟ کیا جواب ہے بریلی کے امام کا، کمال کر دی۔ لوگ تو یہاں کہتے ہیں نا جالی چومنی ہے، چوم لوں؟ اعلیٰ حضرت اس سے پوچھنے لگے تیرا منہ اس قابل ہے تو مصطفیٰ کی جالیوں کو لگائے؟ تیرا منہ اس کا پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوئے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور فاضل بریلوی فرمانے لگے پیش نظر ہے وہ نوبہار، میرا سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ اے اللہ بھول ضرور جاتے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں، بھٹک ضرور جاتے ہیں پر غلام تو تیرے محبوب کے، ہمارے حال پہ رحمت فرما، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھیو، اللہ ہمیں بغیر حساب معاف فرما دے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دے، اللہ ہم سے درگزر کرنا جب قیامت کے دن ازل کا بازار لگے، اللہ ہم سے درگزر فرمانا، تمہاری پردہ پوشی فرمانا، اگر ہمیں عزت دی ہے تو عزتوں پہ دوام دینا، اللہ ہمیں ذلتوں سے محفوظ رکھنا، سب پہ اپنا فضل فرما دے، ہم دنیا کے دھتکارے ہوئے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ یہ بوڑھے بیمار لوگ جو صبح چل کے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے آتے رہے، ان کے قدموں کو قبول فرمانا، ان کی کوششوں کو قبول فرمانا،